السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ہی ناظرین بخیر ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ جس تعلق سے بات کرنے والے ہیں وہ ہے رمضان کے ساتھ قرآن کا کیا تعلق ہے۔ دیکھیے، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں رمضان المبارک کے مہینے کا تعلق سے بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، تو پتہ چلا رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اب جب ان کا تعلق گہرا ہے تو آج معاشرے میں ایک غلط فہمی پائی جا رہی ہے بہت زیادہ، کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کو جتنا زیادہ مکمل کر لیا جائے اتنا زیادہ ثواب۔ لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ بسا اوقات کوئی ملتا ہے اور آپس میں بات کرتے ہیں کہ میں نے 5 مرتبہ قرآن مکمل کر دیا، کوئی آگا بولے 10 مرتبہ کر دیا، کوئی آ کر کہتا ہے میں 3 مرتبہ کر دیا۔ تو ریس اس چیز کی لگاتے ہیں کہ میں نے قرآن کتنا مکمل کیا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو لینگویج تھی، جو بھاشا تھی، وہ عربی تھی، تو انہیں قرآن مجید جیسے وہ پڑھتے انہیں وہ سمجھ میں آیا کرتا تھا۔ لیکن آج اجمیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں عربی سمجھ نہیں آتی بالکل بھی۔ تو کیونکہ انہیں عربی سمجھ نہیں آتی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جب تک وہ اس چیز کو نہ دیکھیں گے کہ ان کا رب جو ہے وہ ان سے چاہتا کیا ہے، جب تک اس چیز کو نہیں دیکھیں گے تب تک کہ انہیں کیسے پتا چلے گا کہ زندگی کیسے بسر کروں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو کہا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کہا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہدایت بنے گی کب؟ جب آپ قرآن مجید کو پڑھو گے، جب آپ قرآن مجید کو سمجھو گے تبھی تو وہ چیز ہدایت بنے گی۔ آپ نے 10 مرتبہ قرآن مکمل کر دیا، 5 مرتبہ مکمل کر دیا، 3 مرتبہ مکمل کر دیا، لیکن اس قرآن مجید میں اللہ آپ سے پیغام کیا دینا چاہتا ہے، آپ سے آخر چاہتا کیا ہے، اگر آپ نے یہی نہیں جانا تو آپ کے لیے قرآن ہدایت نہیں بن سکتا ہے کبھی بھی۔ اس کی میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں کہ جیسے کسی کی ماں ہے، اس کا بیٹا پردیس میں رہتا ہے اور وہ انگلش میں خط لکھ کر بھیجا ہے ماں کے لیے، اور ماں کو کیونکہ انگلش آتی نہیں ہے تو کیا ماں اس انگلش کو صرف پڑھ کر اسے ٹرانسلیٹ آتا نہیں ہے خاموش ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ فوراً بھاگتی ہے اور جا کر دیکھتی کہ کسے انگلش آتی ہے، میں اس سے ملاقات کروں اور اسے بتاؤں کہ میرا بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے، یہ مجھے بتائیے۔ اور اس وقت تک وہ چین میں نہیں رہتی ہے جب تک کہ اسے یہ چیز نہ پتا چل جائے کہ اس کا بیٹا اس سے آخر چاہتا کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا معاملہ ہے، جب آپ کو عربی آتی نہیں ہے تو آپ اس ریس میں نہ بھاگے کہ قرآن کو 5 بار مکمل کروں، 10 بار کروں، 2 بار پڑھوں۔ آپ کوشش کریں کہ قرآن مجید کو بھلے سے 15 ہی پارے پڑھیں آپ رمضان المبارک میں، آپ کوشش کریں کہ میں اسے سمجھ کر پڑھوں گا، میں 2 ہی آیت پڑھوں گا دن میں، لیکن ان 2 آیتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کروں گا، ان 2 آیتوں کا ترجمہ جاننے کی کوشش کروں گا۔ آپ دن اور رات پڑھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہمیں ترجمہ نہیں پتا تو ہم اسے پریکٹیکل نہیں لا پاتے۔ ہم قرآن مجید 5 بار مکمل کر دیے لیکن ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، ہم قرآن مجید 10 بار مکمل کر دیے لیکن ہم چوری کرنا نہیں چھوڑے، ہم قرآن مجید 10 بار مکمل کر دیے لیکن ہم غیبت کرنا نہیں چھوڑے، ہم قرآن مجید کو کئی مرتبہ مکمل کر دیے لیکن ہم ناپ تول میں کمی کرنا نہیں چھوڑے، ہم نے قرآن مجید کو کئی مرتبہ مکمل کر دیا لیکن ہم نے نمازوں کی پابندی نہیں کی، تو آپ سمجھ لو یہ قرآن مجید آپ کا مکمل کرنا آپ کے کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ وہ کام اسی وقت آئے گا جب آپ قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرو گے، اور قرآن مجید کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ آپ سے چاہتا کیا ہے، آخر چاہتا کیا۔ اللہ یہ تو جاننے کا جذبہ ہو انسان کے اندر کہ میرا رب یہ قرآن مجید ہے، اسی کے مطابق میرا فیصلہ کرنے والا ہے، جنت بھی اسی کے متعلق ملنے والی ہے، یعنی اسی کے مطابق جنت بھی ملنے والی ہے، اسی کے مطابق جہنم میں بھی جانا ہے مجھے، تو پتا تو چلے اس کے اندر ہے کیا۔ اس رمضان اپنی زندگی کو آپ تبدیل کرو، اس رمضان المبارک میں آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اور سب سے اہم چیز یہ ذہن میں رکھو کہ میں قرآن مجید کو صرف رٹو طوطے کی طرح، جنتر منتر کی کتاب کی طرح رٹ رٹ کے نہیں پڑھوں گا، صرف قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے 10 بار، 5 بار، 15 بار مکمل نہیں کروں گا، بلکہ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، تو آپ کی زندگی تبدیل ہوگی اور آپ کے لیے یہ فائدہ بھی دے گا۔ دوسری اہم چیز ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق تراویح کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور اتنا گہرا ہے کہ تراویح میں قرآن مجید کو مکمل کرنا ضروری ہو گیا۔ یاد رکھو اس چیز کو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تراویح میں قرآن مجید کو مکمل کرنا ہی ضروری ہے۔ ہاں، رمضان المبارک میں اچھا کام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان وہ تھی، صحابہ کی زبان وہ تھی۔ اب آپ کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، آپ صرف اور صرف قرآن مجید کو مکمل کیے جا رہے ہو، تو آپ کے لیے ہدایت کیسے بنے گا؟ یہ میرا سب سے بڑا سوال ہے۔ جبھی بنے گا جب آپ ٹرانسلیٹ پڑھو گے۔ تو تراویح کا معاملہ جو ہے، تراویح اور قرآن مجید کا تعلق ایسا نہیں ہے کہ آپ کو قرآن مکمل ہی کرنا ہے۔ اور یاد رکھے، تراویح یہ تو بعد کے لوگوں نے نام دیا، اصل جو قیام اللیل ہے، جو بہت زیادہ مشہور ہے، احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے من قام رمضان مع الامام حتی ینصرف، پھر ایک روایت کے اندر ملتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیا مطلب؟ کہ جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے رات کی، تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو فضیلت بہت زیادہ ہے قیام کرنے کی رات میں۔ تو جو بھی شخص تراویح کی نماز کو، قیام اللیل کو اگر ہلکے میں لیتا ہے اور نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کیا ہو گیا؟ سنت تو ہے، چھوڑنے سے کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر یہ سوچتے تو یاد رکھیے، آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ نے جو سال بھر فرض نمازیں پڑھی ہے وہ قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ دوسرا یہ کہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری نمازوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ کی نمازوں کی کمی دور کرنے والی یہ نوافل ہے، یہ سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تو آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ تو پھر یہ بالکل ذہن میں نہ لائے سنتیں چھوڑ دوں۔ ہاں دیکھیے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ اتنا زیادہ اس کو اہمیت دے دیں کہ فرض بھلے سے چھوٹ جائے لیکن تراویح پڑھنا ہے، نہیں۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ تراویح کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی جگہ فضیلت ہے کہ اللہ اس سے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے رات میں قیام کرنا بندے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے رمضان غیر رمضان اللہ کے رسول قیام کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے قیام کریں، لیکن اس چیز کا خیال رکھے قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کرے، قرآن مجید کا مذاق نہ بنائے۔ کیسے مذاق؟ کہ آپ 10 دن کی تراویح پڑھ رہے ہو، 5 دن کی تراویح پڑھ رہے ہو، 15 دن کی تراویح پڑھ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ، جو بندہ 5 دن کی تراویح پڑھ رہا ہے یا 10 دن کی تراویح پڑھ رہا ہے، کیا وہ قرآن مجید کا حق ادا کر پائے گا؟ قرآن میں صاف ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جب آپ 5 دن کی تراویح پڑھ رہے ہو تو آپ کو آواز صرف اتنی آئے گی، یعلمون تعلمون، اتنی آواز آئے گی، اس سے زیادہ آپ کو امام صاحب کی آواز نہیں آ سکتی بھائی۔ امام صاحب کی آواز آپ کو صرف آخری کے مون یون یہی والی آوازیں آئیں گی۔ آپ قرآن مجید کا مذاق بنا رہے ہو، آپ قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہو، اور اللہ کے پاس آپ کو جواب ضرور دینا ہے کہ کلام کے ساتھ آپ نے کیا کیا۔ یہ تو آیا تھا ہدایت کے لیے، اور آپ نے اسے جنتر منتر کی کتاب کی طرح صرف رٹے جاؤ اور پڑھے جاؤ، پبلک کو سنائے جاؤ، اس طریقے کی کتاب بنا دی کہ اسے 5 دن میں مکمل کرو، 10 دن میں مکمل کرو، اور اس کے بعد تراویح پڑھنا نہیں ہے۔ مجھے اب حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، ان مفتیوں کے اوپر جن کی مساجد میں 10 دن کی تراویح ہو رہی، حیرت ہوتی ہے ان کے اوپر، ان مفتیوں کے اوپر حیرت ہوتی ہے جن کی مساجد میں 5 دن کی تراویح ہو رہی، 10 دن کی ہو رہی، 15 دن کی ہو رہی۔ کیا آپ کو نہیں پتا قرآن کا حق کیا ہے؟ ساری چیزیں پتہ ہے، لیکن لوگ ڈرتے اس وجہ سے ہے کہ کہیں کمیٹی کے لوگ ہمیں کچھ نہ کہہ دے، کمیٹی کے لوگ ہمیں نہ نکال دے۔ میں آپ تمام ہی مفتیان کرام سے کہتا ہوں ایک بات کہ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین عزت دینے والا ہے، ذلیل کرنے والا بھی اللہ رب العالمین، آپ تمام ہی لوگ جانتے ہیں۔ تو کیوں رزق کی تلاش میں، رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، پیسوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اس لیول پر آ جا رہے ہو کہ آپ غلط کو غلط بھی نہیں کہہ رہے ہو؟ جو چیز غلط ہے اسے غلط کہو، کیونکہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے پاس جواب بھی دینا ہے۔ تو قرآن مجید کا مذاق نہ بڑھاؤ۔ 10 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 15 دن کی تراویح، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ یہ آپ صرف اور صرف جنتر منتر کی کتاب کی طرح رٹے جا رہے ہو، سنائے جا رہے ہو، قرآن کی بے حرمتی کیے جا رہے ہو۔ آپ تراویح دیکھیے، تراویح جو ہے یہ نفل عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لیے یہ سنت ہو گئی۔ اور جب کوئی چیز سنت ہے تو آپ جب اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، اور بڑے لیول کا ثواب ملے گا، لیکن آپ اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی انسان کو کام ہے، کوئی بہت زیادہ مصروف ہے، تراویح نہ پڑھے چل جائے گا، لیکن قرآن کی بے عزتی نہ کرے، قرآن کی بے حرمتی نہ کرے، قرآن کے ساتھ مذاق نہ بنائے۔ تو یاد رکھے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھے۔ تراویح کا تعلق رمضان سے ہے، لیکن یاد رکھے پورا مہینہ اس کا تعلق ہے۔ تو آپ یہ مت سوچے 10 دن 15 دن، ان چیزوں سے بچے یار، قرآن کی بے حرمتی نہ کرے۔ اور کیونکہ یہی قرآن ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرے گا، اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، اسے بخش دے۔ احادیث میں ملتا ہے جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، سورہ ملک آ کر کھڑی ہو جائے گی، اللہ میری تلاوت کرتا تھا۔ تو پتہ چلا قرآن سفارش کرے گا، لیکن جب آپ اس کی بے حرمتی کرو گے، جب آپ اس کو صرف اور صرف رٹنے کی کتاب بناؤ گے، جب آپ اس کو صرف اور صرف یعلمون تعلمون کی طرح پڑھنے والی کتابیں بناؤ گے، تو یہ بالکل بھی آپ کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔
اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔